سورہ نساء آیت 81 سے 100 کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ لوگ منہ پر تو کہتے ہیں اطاعت کے لیے حاضر ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف رات کو مشورہ کرتا ہے۔ یہ لوگ راتوں کو جو مشورہ کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے، پس اے رسول آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوف پھیلاتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر تک پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اے رسول راہ خدا میں قتال کیجیے، آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اور آپ مومنین کو ترغیب دیں، این ممکن ہے کہ اللہ کافروں کا زور روک دے، اور اللہ بڑا طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو بروز قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کریں۔ اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالادستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے، اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرے مگر یہ وہ معاف کر دیں۔ پس اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے ورثہ کو خون بہا دیا جائے اور ایک غلام آزاد کیا جائے، اور جسے غلام میسر نہیں وہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو، جبکہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں۔ پہلے خود تم بھی تو ایسی حالت میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے، گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والے کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ ان کے لیے یہ درجات اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس سال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بجز ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راہ پاتے ہیں، این ممکن ہے
اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور کشائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔